ہو جاؤں؟ جی آپ آئیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس سیمینار کو جاری و ساری رکھے ویبینار کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت اچھی معلومات ہو رہی ہیں. خاص طور سے مجھے تو بہرحال بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں مجھے پڑھنی بھی پڑتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، تو تھوڑی سی اسٹڈی اور بہتر ہو جاتی ہے. بہرحال میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. ہمدرد یونیورسٹی سے BMS M Phil اور اب جو ہے اس وقت میں PhD کر رہا ہوں. میرا جو ٹاپک تھا BMS M Phil کے اندر وہ تھا میل انفرٹیلٹی، جو PhD کے اندر فیمیل انفرٹیلٹی پہ آ گیا ہے. اور آج میں آپ کو انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں کہ انفرٹیلٹی ہوتی کیا چیز ہے، کس طرح ہوتی ہے، کیسے ٹریٹ کریں گے اور کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. تو بانجھپن یا انفرٹیلٹی ہم کہتے ہیں کسی کو ہے، کیونکہ ہمارے عام آدمی جو ہے، بہرحال آپ لوگ تو سب ڈاکٹرز ہیں، ان کو سب کو پتا ہوگا، لیکن اب لفظ بانجھپن استعمال کرتے ہیں جو عام کامن لفظ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بانجھپن کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کو لوگ عام طور پہ یعنی کہ سیکسول ڈس آرڈر یا اس ٹائپ کی چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، امپوٹنسی کے یہ چیزیں زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال ہم صرف اسی جوڑے کو بانجھ کہتے ہیں جو کہ کم از کم 1 سال تک بغیر کسی احتیاطی تدبیر کے یا کوئی معنی حمل طریقہ استعمال کیے بغیر جنسی فعل انجام دے اور اسے حمل نہ ہو. جبکہ وہ جوڑے جو حمل سے ہو جاتے ہیں لیکن یعنی کہ ان کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ ابورشن ہو جائے یا مسکیریج ہو جائے یا جب وہ بھی بانجھی کہلائیں گے. انفرٹیلٹی ہوتی کتنی ٹائپ کی ہے؟ یعنی کہ ہم یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص یا جوڑے کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو تو اسے ہم پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں. جبکہ جو ثانوی بانجھپن ہوتا ہے یا سیکنڈری انفرٹیلٹی، اس جوڑے کو کہتے ہیں جس کے ایک یا ایک سے زیادہ بچے ہوں لیکن مزید بچے پیدا کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. تو یہ انفرٹیلٹی کی ٹائپس یا ڈیفینیشن ہم یوں کر سکتے ہیں. کچھ خواتین بہت جلدی حمل سے ہو جاتی ہیں، جبکہ بہت ساری خواتین کو کافی وقت لگتا ہے. مگر پھر بھی اگر 1 سال تک حمل سے ہونے کا کوئی امکان نہ ہوا ہو تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں میں یہ خیال ضرور کر لینا چاہیے کہ اگر لڑکی کی یا اس عورت کی عمر جو ہے 35 سال اور اس کے آس پاس ہے یا 30-32 سال سے زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے نا پھر 6 سال بھر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 سے 6 مہینے میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پہلے مہینے میں ہی اس قسم کی چیزوں کے بارے میں معلومات کرنا شروع کر دیں فوراً. کیونکہ سب سے زیادہ ان چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین کے اس وقت تک پیریڈز یا سائیکل ان کا جو ہے گڑبڑ ہو چکا ہوتا ہے، کم یا زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ نہیں بن رہے ہوتے، داڑھی مچھیں بھی بعض لوگوں کے نکل رہی ہوتی ہیں. ان کے لائف اسٹائل کے جو میں لیٹ میرجز والوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ نفسیاتی طور پہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شروع سے ہی اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان کو سال یا 2 سال کا انتظار نہیں کریں، کیونکہ ہمارے ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی جی، اس کے یہاں تو 20 سال بعد ہو گیا، اس کے یہاں 10 سال بعد ہو گیا، اس کے اتنے ہو گئے تو اللہ میاں تو دے ہی دیں گے. بے شک اللہ میاں دیتے ہیں، لیکن جب بات یہ نا کہ جب ہمیں کوئی بخار ہوتا ہے یا کوئی بھی طبیعت خراب ہو، پیٹ میں درد ہو، تو اللہ میاں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن بھاگتے ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں، حکیم کے پاس ہیں، تاکہ جا کے اس سے کوئی نہیں تو کم سے کم کوئی مشورہ ہی ضرور کر لیتے ہیں. تو بہرحال فرٹیلٹی ہوتی کیا ہے؟ یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید ڈیفائن کر لیتے ہیں. جمع، مجامعت یا ہم انٹرکورس کے دوران جو ہے جب مرد کا انزال ہوتا ہے یا وہ مرد یہ کہ ڈسچارج ہوتا ہے، تو مادہ منی جو ہے یا سیمن جو ہے وہ عورت کی اندام نہانی یا وجائنا میں جمع ہوتی ہے. یہاں سے مردانہ تولیدی خلیہ یا اسپرم جو ہوتا ہے وہ یوٹرائن کنٹریکشن کی مدد سے اپنا راستہ طے کرتا ہے، اور اس وقت اسی وقت اگر ایک پختہ انڈا جو ہوتا ہے، اگر عورت کے جو ایگ ہے اگر وہ فیلوپین ٹیوب یا نالی میں ہوتا ہے اور وہ لطفہ یا اسپرم جو ہوتا ہے وہ قاذف نالی میں داخل ہو جائے تو فرٹیلائزیشن یا حمل جو ہے مکمل ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے اندر یہ بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے جو ایگ ہے وہ کس تاریخ کو ریلیز ہو رہا ہے یا کب ہوتا ہے. بیسیکلی یہی ہم جو فیوریٹ ڈیز کی بات کرتے ہیں، تو یہ فیوریٹ ڈیز اسی طرح کے کہلائے جاتے ہیں کہ جب وہ عورت کا ایگ جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب کے اندر یا قاذف نالی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہیں سے اسپرم پہنچنا چاہیے. اگر یہ ایسا نہیں ہوگا
تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. تو بانجپن ہوتا کیا ہے؟ بانجپن دراصل اس پورے طریقہ کار میں کسی بھی قسم کی خرابی یا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن عمل میں نہیں آ سکتی. مطلب یہ کہ اسپرم جو ہوتے ہیں ہم وجائنا میں داخل نہیں ہو رہے، یا اور ابھی آگے ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. اچھا، بانج جوڑے کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جیسا بھی میں نے کہا ہے، یہ ٹیکنیکلی تو ہے کہ جی WHO اور ان کا قانون یہ کہتا ہے، یا عام طور پہ میڈیکل کی بکس میں یہی ملتا ہے کہ 85% جوڑے چونکہ ایک سال کے اندر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، لہذا اگر کوئی جوڑا ایک سال کے بعد بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو اسے لازماً اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو اس سے پہلے بھی رجوع کر سکتا ہے، پہلے مہینے میں بھی کر سکتا ہے. اور اگر کچھ لڑکیوں کو یعنی کہ سائیکل ان کا بگڑا ہوا ہو کچھ ہو تو، یا ان کا وزن زیادہ ہو، یا اور بہت ساری لائف سٹائل کی پرابلم ہو، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا پہلے کر لیں. بلکہ ان سے شادی سے پہلے بھی کئی لڑکیاں اس وقت ایسی بھی ہیں میرے پاس کہ جن کا ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سائیکل گڑبڑ تھی، ان کا پرولیکٹن لیول بگڑا ہوا، FSH بگڑا ہوا. اب لازمی سی چیز ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد فوراً یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس میں ٹائم لگے گا. تو آپ اپنے آپ کو ابھی سے مینیج کرنا شروع کریں، کیا احتیاطیں، کیا پرہیز ہے، کیا دوائیں ہیں، کیسے اس کو وہ کرنا ہے گا. ٹھیک ہے، بالکل ہے، ہو سکتا ہے اللہ میاں جب چاہیں دیتے رہیں، جب چاہیں اس کو وہ کر دیں. لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کو پہلے سے احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح کہ شادی سے پہلے ہم گھر بنا رہے ہیں، باتھ روم بنا رہے ہیں، کچن بنا رہے ہیں، سب چیزیں ہیں. یا لڑکی کے لیے جہیز تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں لڑکوں کو بھی چاہیے اور لڑکیوں کو بھی. خیر لڑکوں کو میں عموماً سیمن انالیسس تو منع کر دیتا ہوں کہ بھائی ابھی نہ کرو. اگر یہ کہیں ایزو شیزو آ گیا تو ایک اور تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اسٹریس میں ہو جاؤ گے. میں تو نہیں کر رہا، تم شادی تو کر ہی لو. باقی لوگ اپنے طور پہ کوئی کرائیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اخلاقی طور پہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال میں کرتا تو یہی ہوں. لیکن لڑکیوں کے لیے ٹریٹمنٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا ایگ، آپ کا سائیکل، آپ کا ہیموگلوبین، آپ کی ساری چیزیں. کیونکہ اگر کسی لڑکی کا ہیموگلوبین بھی کم ہوگا، 7 8 9 ہے، تو وہ بھی پھنس جائے گی. اس کو بھی جو ہے وہ یعنی کہ کیری نہیں کر سکتی ہے اپنے پریگنینسی کو. تو طبی لحاظ سے ہم بانجپن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہ تو انفرٹیلٹی کی تعریف تھی. لیکن بانجپن کے حصوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مردانہ بانجپن ہوتا ہے اور ایک زنانہ بانجپن، یعنی کہ مردوں کو بھی بانجپن ہو سکتا ہے اور عورتوں کو بھی بانجپن ہو سکتا ہے. تو جدید کیا مطلب کیا مرد جو ہوتا ہے بانج ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور سے. اور مجھے تو بہت زیادہ اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ مرد عموماً اپنا ٹیسٹ کرانے سے منع کر دیتے ہیں، صاف منع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کرا رہے، ہم تو نہیں کرا رہے. ابھی ایک خاتون آ رہی ہیں اس وقت علاج کروانے کے لیے. اب ان کی ان کی شاید دوسری شادی نہیں، ان کی پہلی شادی ہے، ان کے میاں کی دوسری شادی ہے. ان خاتون کی عمر بھی 35 کی ہے. جب پہلی بیوی سے انہیں بچے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں. اب دوسری بھی کری انہوں نے تو 35 سال کی عمر کی عورت سے کی ہے، یا لڑکی کہہ لیں. اب کہانی کیا ہے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ اس عورت کی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ایگ بھی فرسٹ کلاس آ گیا، 2.2 کچھ سینٹی میٹر کے قریب اس کا ایگ آ رہا تھا، اس کا سائیکل ٹھیک ہے، اس کا جتنے بھی ہارمونز ہم نے ٹیسٹ کرائے سب ٹھیک ہے. اب مرد کرانے کو تیار نہیں ہے، اس نے صاف منع کر دیا. وہ بھی شاید ڈاکٹر ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں کرا رہا. مطلب اب یہ ایک جاتی ہے، مطلب اس میں جاہل کا اور اس کا کوئی نہیں ہے. پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، شاید اپنی شرمندگی بچانے کے لیے یا اپنی چیزوں کو کرنے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہا. تو ہوا یہ ہے کہ جدید معلومات سے پہلے جو ہے بانجپن کا سبب عام طور پر صرف عورت کو ہی خیال کیا جاتا تھا. لیکن اب تمام معالجین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ خواتین کی طرح مردوں کو بھی بانجپن کی بیماری ہو جاتی ہے، اور تقریباً 50% کیسوں میں مرد ہی بانج ہوتا ہے. ہمارے معاشرتی رواج جو معاشرہ ہے، جس میں جو مردوں کا ہی معاشرہ ہے، اس پر مرد اور ان کے والدین بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ان میں کوئی خرابی یا مسئلہ ہے، اور وہ طبی معائنہ یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں. ویسے بہت سارے لوگ اس سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مردوں کا معاشرہ تو نہیں ہے، اس میں عورتیں بھی پوری شریک ہیں. جس طرح مرد اگر ایسا ہے تو پھر عورتیں بھی ایسی ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ڈبیٹیبل ہے، ہم تو صرف انفرٹیلٹی کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں. تو ہمارے جیسے معاشروں میں تعلیم کی کمی، شعور کے فقدان کے باعث شہری و دیہاتی، ویسے تعلیم کی کمی کا تو مسئلہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر کہا تو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ شعور کے فقدان کے بعد یا شرم کے باعث یا اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے دونوں جگہوں پر لوگ عموماً جھاڑ پھونک، مولوی، مزاروں پر چادریں، جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں
کہ اس نے جادو کرا دیا، اس کے اوپر کچھ کیا ہوا. اچھا جتنے بھی پیر صاحب کے پاس جائے وہ بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، بھائی اس کے اوپر تو جادو ہو گیا ہے. خیر یہ ایک اور بحث ہے، یہاں پہ کچھ لوگ شاید ناراض بھی ہو جائیں کیونکہ میں کچھ اس میں دیکھ رہا ہوں آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے گروپس میں. تو وہ لوگ مناسب علاج کروانے کی بجائے نا تعویذوں پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جس سے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اور کمائی کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ مناسب علاج کی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا تھا. اچھا یہاں پہ ہم تھوڑی سی باتیں کر لیں کہ مردانہ بانجھپن کی وجوہات. مطلب میں اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ گروپوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہوں چاہے اپنے یونانی ہو حکیم ہو، یہاں پہ جہاں کی بات شروع ہوتی ہے، مطلب کسی نے کہا کہ جی میری رپورٹ آئی ہے اور اس کے اوپر بات کر لیں، تو وہ وہاں پہ علاج بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ اچھا. اس سے ایک اور چیز بتاؤں آپ کو بڑی وجہ سی، کہ جو بہت سارے وہ حکیم ہیں یا نہیں ہیں، نہ نام کے حکیم ہے، جیسا بھی ہوگا، یا ہو سکتا ہے بی ایم ایس ہوں گریجویٹ ہوں اگر وہ پریکٹس کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے عام طور پہ لوگ اتنی پریکٹس اچھی نہیں کر رہے ہیں گے. تو کہانی اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 20,000 کا نسخہ ہے، 25,000 کا ہے، اس میں مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ان کا یہ نہیں پتا کہ یہ عنبر اور مشک کے اوپر جو ہے اس ملک میں پابندی لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ یہ مشک اور عنبر ہے تو بہرحال آپ کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے گا. مشک اور عنبر اور زعفران تو خیر پھر بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مشک، عنبر اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پابندی ہے، اور آپ ان چیزوں کو، افیم ہے خاص طور سے، کہ ان کا استعمال جو ہے ممنوع ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ شاید بالکل ہی کوئی سخت سزا ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے برائے کرم اس ٹائپ کی چیزیں، ایسا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بہت شاندار سے کشتے، اب ان کے نسخے بھی نشر ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب اس میں پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے یہ کشتا ہے، اس میں یہ کشتا ہے، اس سے فلانی چیز ہے، اس کو پھونکیں اور اس کو گوبر میں جلایا. بھائی اب نیا زمانہ آ گیا ہے، نئی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جدید انداز سے. اس زمانے میں جب گیس نہیں ہوتی تھی تو یہ گوبر شوبر اور لکڑیوں کا وہ پھونکنے کا اس وقت تک تھا. اگر آپ کر رہے ہو تو بہرحال آپ کی مرضی، میں تو صرف ان چیزوں کے اوپر کامنٹس کر رہا ہوں. تو مردانہ بانجھپن کی وجوہات ہوتی کیا کیا ہیں؟ تو مرد حضرات میں بعض ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے بعض ایسے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بانجھپن کا باعث ہوتے ہیں. اچھا ان میں سے ہسٹری کوئی بھی نہیں لیتا کہیں بھی. میں نے دیکھا ہومیوپیتھک والے بھی ایک صاحب ہیں، وہ بھی ہسٹری اس کے اندر کہیں نہیں ہے، یہ چیز ہے اور یہ ہو گیا، یہ ہے اس کا یہ علاج ہے، یہ ہے یہ علاج ہے، ہماری کتاب میں لکھا. میں نے ایک دو دفعہ کہا بھی، میں نے کہا بھائی اگر آپ کا کوئی مریض ٹھیک ہو گیا ہو تو ہمیں بھی بتائیں، یہاں پہ اس کی بھی رپورٹ شائع کر دیں تاکہ پتہ تو چلے. ایک خاتون ہے وہ بریسٹ کینسر کا علاج کر رہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی میں کچھ دوائیں دیتی ہوں اور یہ دوائیں ہیں، اور اس میں ایک خاتون تھی اس کا بالکل ٹھیک ہو گیا، 100% صحیح ہے. میں نے کہا پھر ایک کام کریں، اب یہ جو رپورٹ ہے پہلے کی اور بعد کی دونوں نشر مجھے یہاں پہ بھیج دیں تاکہ مجھے پتا تو چلے نا اس کی پہلے کی رپورٹ کیا تھی اور بعد کی رپورٹ کیا تھی. 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ وہ رپورٹ کہاں ہے. بالکل اسی طرح غالباً اسی گروپ میں تھے، ایک حکیم صاحب تھے، تو میرا حکیم صاحب سے بڑا آئی تھنک بی ایم ایس تھے وہ، مطلب وہ بھی حکیم ہی ہیں لیکن ہربل ڈاکٹر پہلے ہیں اس سے. تو بہرحال تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے بھائی کو جونگو ہو گیا تھا، کرونا، میرے بھائی کو کرونا ہوا تھا، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ تھی، میں نے اس کو یہ دوائیں دی، 1 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے رپورٹ بھی لگا رکھی تھی کہ جی دیکھیں کرونا ان کا نیگیٹو آیا. میں نے کہا جس سے پازیٹیو آیا تھا وہ والا کروایا؟ میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں کروایا. بھائی وہ کرائے ہی نہیں تو ہم کیسے کنفرم کر دیں کہ یہ واقعی ان کو کرونا نہیں؟ علامتیں تھیں، علامتیں تو نزلہ کھانسی کی سبھی ہوتی ہیں. یہی بالکل اسی کے اندر ہے کہ آپ بھائی آپ لوگ ہسٹری لیں، ان کے ٹیسٹ کرائیں، ان کے بارے میں معلومات کریں کہ آخر کہانی کہاں تک ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ 90% لوگوں کو، سب تو ایسے نہیں ہوں گے، ان کو سوائے سیمن انالیسس کے اس کے علاوہ نہیں پتا. اور سیمن میں بھی اگر 60 ملینز بھی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ کم ہے، اس کو 120 ہونا چاہیے، اتنے زیادہ ہونے چاہیے. تو بھائی اب اس کو کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا کام تو تھوڑا سا اس کو سمجھا دینا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان چیزوں کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں. یہ ایک ہی جو حکیم ہوتا ہے، یا بی ایم ایس، میں بار بار حکیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی حکیم ہی ہوں، بی ایم ایس کر لیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اسٹڈی کریں. کارڈ کے اوپر 19 20 25 قسم کے امراض کے ماہر لکھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ اس کے اوپر ان چیزوں کو اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں تھوڑا سا معلومات تو کریں کہ وہ کس قسم کی چیزیں ہیں کہ جی ہم نے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے تو ہم نے ہر چیز کا. تو مردانہ بانجھپن کی وجوہات کیا ہیں؟ مرد حضرات میں بعض ایسی بیماریاں
جن کی وجہ سے بعض ایسے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو بانجھ پن کا باعث ہوتے ہیں. ان میں خاص طور پر ٹائیفائڈ بخار. آپ کو ایک چیز بتاؤں میں، جو ٹائیفائڈ بخار ہے یا کوئی بھی بخار ہوتا ہے، جب کسی کو بخار ہوتا ہے جو کہ 1 ڈگری بڑھتا ہے، مطلب 99 سے 100 ڈگری ہوتا ہے، تو 1 ملین سے لے کے 10 ملین تک اس پر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریجنریٹ ہو جاتے ہیں، بعد میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں بخار ہونے کے بعد، لیکن کچھ لوگوں کے مستقل بھی ہو جاتے ہیں. جن کے کم ہوں گے ان کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی لیے بخار کو کوشش کریں، جو دماغ پہ چڑھنا اور اس کا دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے. جب ملیریا بخار یا ممس گلسوے بھی شامل ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو ممس ہو گئے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اورکائٹس یا اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے، تو وہ چیزیں اس کو نہ ہونے پائیں. تو ممس کی بیماری جو ہے گلسوؤں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے ممس کو یعنی کہ نقصان دے گی. اس کی وجہ سے وہ اسپرم یعنی جراثیم جو بارآوری کرتے ہیں، فرٹیلائزیشن کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایزوسپرمیا تک ہو جاتا ہے. اچھا، ویریکوسیل ہے. ویریکوسیل میں کیا ہوتا ہے کہ خصیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، ٹیسٹیکل جو ہے نا سوج جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے اندر جو ہے نا خون کا اجتماع ہو جاتا ہے، نسیں جو ہیں یا وین جو ہیں وہ آپس میں الجھ جاتی ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے اسپرم جو ہے وہ مر جاتے ہیں. وہاں پہ لوکل درجہ حرارت بڑھا ہوا ہوگا. تو موٹیلٹی یعنی کہ حرکت پذیری، اس کے علاوہ منی کا مطلوبہ مقدار میں پیدا نہ ہونا، یا منی میں عورت کی نالیوں سے گزرنے یا عورت کے انڈے سے ٹکرا کر اسے بارآور یا فرٹیلائز کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا بھی ہے. اچھا، مردانہ اسباب میں کیا کیا ہوتا ہے مزید اس میں کہ اولیگو اسپرمیا. اولیگو اسپرمیا اولیگو اسپرمیا سے پہلے جو ہے ہم ایک چیز ہی کر لیں، جو فیکٹر جو ہوتے ہیں اسینشیل فار انفرٹیلٹی. ایک صحت مند آدمی کے عضو تناسل سے ایک دفعہ میں خارج ہونے والا مادہ جو ہے تقریباً 5 ml ہوتا ہے، اور اس میں 2 سے 4 تک ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگوں کے اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، ینگس کا اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو 5 ml تک ہوتا ہے جو میکسیمم تک جا رہا ہے. اور اس میں تقریباً 60 سے 200 ملین مردانہ تولیدی خلیے ہوتے ہیں، جبکہ بارآوری یا فرٹیلائزیشن کے لیے کم از کم 40 سے 60 ملین صحت مند مردانہ تولیدی خلیے ضروری ہیں. اچھا، ویسے اب WHO نے اس کی تعداد کو کم کر دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے اسپرم یا کہنا چاہیے کہ یا سیمن کا جو ہے اسٹینڈرڈ گرتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اسپرم کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس نے جو ہے اسے 15 ملین تک لے کے آ گئے ہیں. پہلے 20 تھے جب ہم ایم فل کر رہے تھے، اب جو ہے وہ 15 ملین کے اوپر لے کے آ گئے ہیں کہ اگر کسی کے سیمن کے اندر 15 ملین پر ml بھی ہیں تو وہ صحیح ہے، نارمل ہے. تو یہ 12، اچھا، تو اگر مردانہ تولیدی خلیوں کی تعداد جو ہے 15 ملین سے کم ہو تو یہ فرٹیلائزیشن کے لیے ناکافی ہیں. یہاں یہ بات یاد رہے کہ بارآوری یا فرٹیلائزیشن کے لیے تو ایک ہی اسپرم کی ضرورت ہوتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی اسپرم جو ہے وہ ایگ میں داخل ہو کر اسے فرٹیلائز کرتا ہے. لیکن فرٹیلائزیشن کی اس عمل کی تکمیل کے لیے کہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، اسپرم جو ہے مردانہ تولیدی خلیوں کی جو ایک بڑی تعداد کا ایگ کے گرد ہونا ضروری ہے. جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے نا چھتے کے گرد جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر تو مردانہ تولیدی خلیے تعداد میں کم ہوں گے تو ایگ کی دیوار جو آسانی سے نہیں ٹوٹے گی اور فرٹیلائزیشن کا عمل مکمل نہیں ہوگا. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں مارفولوجی یا موٹیلٹی کی. سیمینل فروٹ منی سیالے منوی جو ہے یعنی کہ اس کی اعلیٰ قسم کی دھات ہے، جس میں بہت بڑی تعداد ہے، جو کہ 15 سے 20 ملین سے زیادہ کی تعداد میں مردانہ تولیدی خلیوں ہوں. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی شکل و ساخت بھی بہترین ہو، ان کی شکل بھی اچھی ہو. لنگڑے لولے اگر چائنا کی فوج بھی ہے، 300 ملین 250 ملین تک میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے اسپرم، لیکن ان کی ٹانگیں ٹوٹی، سر پھٹے، ہاتھ ٹوٹے، کمر میں درد ہو رہا ہے. تو ویسے جو اسپرم جو ہیں گے نا وہ اپنے جو مطلوبہ اس کے اندر آگے حرکت نہیں کرتے ہیں، ان کی صلاحیت اچھی نہیں ہوتی. اگر کسی مرد کے اسپرم کی تعداد میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو یا اس کی شکل غیر طبعی یا خلاف معمول ہو تو ایسا اسپرم جو ہے نا عورت کے انڈے تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جبکہ یہ یاد رہے کہ صرف وہ اسپرم ہے جن کا سر جو ہے بیزری شکل کا ہو یا اویل شکل کا ہو، وہی فرٹیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ منی کا راستہ، یعنی کہ جو منی جو ہے جو وجائنا سے گزر کے جب آگے جاتی ہے اور فیلوپین ٹیوب تک پہنچتی ہے، تو اس میں زیادہ تر مراحل
منی کا راستہ، سوری، منی جو ہے وہ مردانہ تولیدی خلیوں کی جو نشوونما کے جو زیادہ تر مراحل ہوتے ہیں وہ سیمینوفورس ٹیوبیولز میں انجام پاتے ہیں، لیکن آخری مرحلے کی تکمیل جو ہے وہ ایپیڈیڈمس میں ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اسے بربخی نالی کہتے ہیں۔ لہذا وہ راستہ جو بربخی نالی سے شروع ہو کر یا ایپیڈیڈمس سے شروع ہو کر قاذف نالی یعنی ایجیکولیٹری ڈکٹ تک آتا ہے وہ کھلا اور صاف ہونا چاہیے، یعنی کوئی رکاوٹ اور بندش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں بیچ میں راستہ بلاک ہے یا کچھ ہے اور منی وہاں سے نکل کے باہر نہیں آ پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس کو منی کو جو ہے عورت کی وجائنا تک نہیں پہنچا سکے گا، وہ نکلے گی نہیں۔ صرف سیمبن جو ہے، جو اس کو ہم یوں کہتے ہیں، کہنا چاہیے کہ لکوڈ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر اسپرم ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ہے، کیونکہ بہت سارے فروٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر، جیسے پروسٹیٹک فروٹس بھی شامل ہے، اس کی مقدار بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو مجھے یاد نہیں ہے کتنا ہے، لیکن اگر میرا خیال ہے 5 ml کسی کا ہے تو 2 ml کے قریب تو پروسٹیٹک فلوئڈ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور جو ضروری چیز ہے فرٹیلائزیشن کے لیے، منی کا عورت کی وجائنا تک پہنچانا۔ مرد یعنی شوہر میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنی منی کو عورت کی وجائنا تک پہنچا سکے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اگر وہ آپ کی منی اس کے عورت کی وجائنا میں ہی نہیں پہنچا پاتا تو لازمی سی چیز ہے فرٹیلائزیشن کا ایک پرابلم تو آئے گا۔ تو اگر ان اصولوں میں سے مرد یا عورت میں سے کسی میں بھی کوئی کمی ہو تو حمل قرار نہیں پا سکتا۔ یہ اور بھی وجوہات تو اور بھی ہیں، جیسے میں نے پہلے ہیموگلوبن وغیرہ کی بات کی تھی، وہ بھی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو حمل قرار نہیں پائے گا، اور اگر پا بھی گیا تو اپنی مدت کبھی بھی اچھے طریقے سے مکمل نہیں کر سکتا۔ بانجپن میں اضافے کی وجوہات، اب صاحب بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں انفرٹیلٹی کا ایشو ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے، مطلب صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یورپ بھی پریشان ہے اس معاملے میں، اور اس وقت بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں انہی کے اوپر، لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کیسے سمجھائیں، لیکن لازمی سی چیز ہے وہ تو بگڑے ہوئے تھے، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی بگڑ گئے ہیں اور اپنی لائف خراب کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جس لائف اسٹائل کا ہم شکار ہو چکے ہیں وہ ہمارے یہاں بانجپن کیا اور مختلف بیماریاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک سروے کے مطابق ہر 7 میں سے ایک جوڑے کو قدرتی طریقے سے بچے پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اگلے 10-20 سالوں میں ہر تیسرا جوڑا اس مسئلے کا شکار ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خواتین کو کام میں وقفہ ملنا چاہیے تاکہ وہ جوانی میں حاملہ ہو سکیں، کیونکہ جوانی میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ خواتین میں برابری کی یا فرٹیلائزیشن کی بلند ترین شرح 15 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرا ہمارے جیسے گرم ملکوں میں تو 15 سال سے بھی یہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ٹھیک ہے 15 سال میں تو بچیاں میٹرک ہی کر پاتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18 سے 22 سال لڑکیوں کے لیے بہترین عمر ہے کہ ان کو شادی کر لینی چاہیے، اور لڑکوں کے لیے 25 سے 30 بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں، اس سے کم ہی عمر کے اندر اگر شادی کر لیں، کیونکہ ایک بڑی بہترین عمر ہوتی ہے اس وقت شادی کرنے کی۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ بچی ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو کسی 18-19 سال کی لڑکی کا رشتہ آئے تو جی لڑکی تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ اچھا، مشکل اس سے بڑی ایک اور بھی ہے، پڑھ لے گی، اب جب پڑھ لیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے دماغ بھی نہیں ملتے، پھر وہ ان کو کہتی ہے میں نے تو پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں اس وقت پاکستان میں، اگر میرے پاس ڈیٹا تو باقاعدہ نہیں ہے، میڈیکل کالج میں جو ہے شاید 80-90% لڑکیاں ہیں وہ سلیکٹ ہو رہی ہیں، لڑکے کم مقدار میں۔ اب 80-90 کے اندر اب ان کی شادی کی عمر ایک تو گزرتی ہے 25 سال، پھر یہ پڑھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد شادی کے بعد میرے جاننے والی لڑکیوں میں تو بہت کم ہے کہ جو پریکٹس کرتی ہیں۔ بی ایم ایس میں بھی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں پریکٹس کر رہی ہیں، اگر ڈاکٹر اکرم یا ان لوگوں کے پاس کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہو تو جاب کر رہی ہیں، اور کتنی لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، پڑھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک بیسک وجہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ اس کے بعد دماغ نہیں ملتے۔ ابھی کل برسوں کی بات ہے نا، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، ایک فیملی تھی، اب ان کے صاحب کی شادی دیر سے ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب تم دیر سے کر رہا، کیوں دیر سے کر رہا؟ بہنوں کی شادیاں، میں نے کہا بہنوں کی شادیوں سے نپٹ گئے؟ تو پتہ چلا ایک بہن باقی ہیں، وہ ان کی عمر بھی 28 سے 30 سال ہو رہی ہے۔ کیوں باقی ہیں؟ یہ انہوں نے پڑھ زیادہ لیا ہے تو اس لیے ان کا دماغ ایسا ہو گیا۔ بھائی اب 30 سال بعد سوچیں آپ لوگ بھی، سبھی یہاں پر ماشاءاللہ فیملی والے ہیں، اگر کسی لڑکی کی عمر 28 سے 30 سال ہوگی، یا لڑکے خود سوچیں کہ وہ اس لڑکی سے شادی کریں گے اگر ان کی اپنی عمر 30-35 سال ہے، 30 سال کی عمر سے بہت کم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا رواج آ گیا کہ اپنی برابر کی عمر سے، لیکن اگر آپ 25 کے ہیں اور لڑکی بھی 25 کی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہے نا آپ کے لیے بہرحال مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ 5-7 سال تھوڑی سی لڑکی بڑی ہو. اب لڑکی اگر 30 سال کی ہو گئی تو 37 سال کے 37 سال کے کتنے لڑکے باقی ہیں میں پتہ نہیں, شاید ادھر آ گیا شادی دفتر نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ یہی ہو رہی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ جب 35 سال کی خواتین میں جو برابری کی شرح جو ہے 15 سے 18 15 سال ہم تو رکھیں گے کہ ہمارے یہاں 15 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, 35 سال کی عمر کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جب 35 سال کے بعد کم ہو رہی ہے تو آپ سوچتے ہیں 30 سال کی عمر میں آپ نے شادی کرنی ہے, 5 سال آپ کے پاس ہیں, تو 5 سالوں کے اندر اب آپ نے کتنے بچے ہونے ہیں اور کتنے ہیں بچے, 2 ہی اچھے بات ہیں تو پھر صحیح ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 6-7 ہوں اس میں سے 2 تو اچھے نکلیں گے. تو نوجوان طبقہ جو ہے خاص طور پر لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے لائف سٹائل, پیزا, برگر, کولڈ ڈرنک کی بوتل اور ورزش کی عادات میں کمی کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہیں, بہت زیادہ ان کا وزن بڑھ رہا ہے, جبکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جو ہے ایگ کی خرابی پیدا کرتی ہیں. مطلب ایگ کی جو ہے فارمیشن صحیح نہیں ہوتی, اس کی جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے برابری یا فرٹیلائزیشن اس کی نہیں ہو پاتی وقت پہ. تو جب ایگ کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. اسی لیے ماہرین طب جو ہوتا ہے وہ خواتین کو جم جا کر سخت ورزش کرنے سے منع کرتے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں لڑکیوں کا واک کریں, ہاتھ پیر چلائیں, دھوپ کھائیں, لیکن یہ جو سخت ورزش ہے جم میں جا کے اور یہ سب کچھ ہے بہت اچھا نہیں ہوتا. خواتین یا لڑکیوں کے لیے جو ہے نا وہ ہلکی ورزش ہی بہترین ہے, کہ وہ ہلکی سی ورزش کیا کریں, زیادہ ورزش نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہے نوجوانی میں جو ہے ان کو لگنے والی بیماریاں خاص طور پر گنوریا ہے, کلامیڈیا وغیرہ, جو کہ PID یعنی کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کا باعث بھی بنتی ہیں, جس کی وجہ سے خواتین کی اہم نالیاں یعنی فیلوپین ٹیوب, قاذف نالیاں بند ہو جاتی ہیں. بھائی سوچیں کہ اگر جو ہے اووری سے ایگ نکلا ہے اور وہ فیلوپین ٹیوب میں آئے, فیلوپین ٹیوب بلاک ہے, اب کیا ہوگا؟ اگر کہیں اس کا سوراخ بھی چھوٹا رہ گیا تو چھوٹے میں سے ہو گیا, اسپرم تو وہاں سے گزر گیا, لیکن پھر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی جا کے جو ہے وہ پریگنینسی ہو جائے گی یا جو ہے اس کی فارمیشن شروع ہو جائے گی. لیکن پھر ہوگا کیا؟ آدمی چیزیں اس نے پھٹ جانا ہے کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی. تو یہ بھی آج کل یہ کیسز بہت سارے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اس قسم کی چیزوں میں نہ پڑیں, کوئی انفلیمیشن نہ ہو, بہت زیادہ انفیکشن نہ ہو, جس میں یورین انفیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑکیاں جو ہیں کیونکہ جب ان کی قاذف نالیاں بند ہوتی ہیں تو یہ لڑکیاں پھر حمل سے نہیں ہو پاتی. یورپ کے بعد اب پاکستان میں بھی نا کیریئر شروع کرنے والی لڑکیاں جو کہ بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں. اصل آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بیسک مدعا کیا ہے, شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, یا صرف پڑھائی کرنا ہے اور اسکالرشپ لینی ہے اور خوب اچھی لائف گزارنی ہے. لیکن کچھ اچھی لائف وہ کب تک اور کیسے؟ الٹیمیٹلی آپ نے آنا تو اسی جگہ کے اوپر ہے نا. تو اب اگر وہ شادی کر لیتی ہیں بعض, اس نے تو جلدی کر لی, کیریئر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ تو بچے پیدا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بعد میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک دم بتایا بھی تھا کہ ہماری ایک ماسی تھی, اس کی شادی ہو گئی, بہت اچھی عمر میں ہو گئی تھی, 18 یا 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی. 1-2 سال کے بعد اسے پوچھا تو کہتی ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں, ابھی تو ہم مزے کر رہے ہیں. اچھا بھائی مزے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میری اس سے ملاقات ہوئی تو 10 سال بعد ہو گئی, یعنی کہ وہ 30 سال کی ہو گئی. میں نے کہا اب کیا ہو رہا ہے؟ کہنا کہ کوئی بچے ہی نہیں ہو رہے. میں نے کہا تمہیں انجوائے کرنے کی اس وقت پڑی ہوئی تھی, اس وقت میں تم سے اتنا کہتا رہا کہ اپنا اگر کچھ موقع ہے تو علاج کر لو, انجوائے کرتی رہی, اور بیچاری پھر وہ آئی بھی نہیں, اور اپنے اب کیا انجوائمنٹ ہی لگی ہوئی ہوگی. یہ تو مرد بھی 2-4 سال تو کرتا ہوگا, اس کے بعد وہ بھی بور ہو جاتا ہے. خاندان والے بھی اسی چکر میں آتے ہیں کہ بھائی بچے ہوں, نسل بڑھے آگے. اگر کسی کا کاروبار ہے تو وہاں بھی اس کو زیادہ اسے بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے, اور خواتین پھر اسٹریس میں بھی آ جاتی ہیں. اچھا بھی ایک لڑکی تھی, اس سے تو بات ہوئی تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل تھے. اب وہ کہتا ہے کیا کہتی ہے کہ میں نے تو دعا بھی کرنا چھوڑ دیا, اب اتنی میں مایوس ہو چکی ہوں ان چیزوں کی وجہ سے. تو بہرحال اب اسی لیے چاہتا ہوں کہ خواتین میں یہ اویئرنیس ہو کہ بھائی جلدی شادی کریں, جتنی بچوں 2-4-5 جو ہیں, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے اپنی ساری پڑھائیاں جاب کرنی جو بھی کچھ ہے وہ کریں. تو بہرحال اسی لیے خواتین میں جو ہے نا بچے پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ یاد رہے کہ خواتین میں نا 35 سال کے بعد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, اور یہ مستقل کم ہی ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ سنیاد یا مینوپاز شروع ہو جاتا ہے. اچھا, مردانہ بانجپن کی جو وجوہات ہے اور ان کی تفصیل جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ سیمینل فلوئڈ یعنی مردانہ تولیدی خلیوں کی کمی کی جو ایک بڑی وجہ جو ہے خون میں مردانہ جنسی ہارمون جو ہے نا ٹیسٹوسٹرون کا بھی کم ہونا ہے.
ہمیں ٹیسٹوسٹرون بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی خوراک اچھی کرنی چاہیے، ہمیں واک کرنی چاہیے، ہمیں ہاتھ پیر چلانے چاہیے، صاف ستھرے غذا استعمال کرنی چاہیے، جتنی اچھی استعمال کریں. جو ہم بازار کے کھانے، کیمیکل زدہ کھانے اور اس قسم کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. میں نے ابھی شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، جو اس سے پہلے والے میں، کہ کچھ دن پہلے جو تھا میں وہ ٹماٹر لے کے آیا تھا، اور جو ٹماٹر یہاں پہ 200 روپے کلو مل رہے تھے، اور مجھے تھوڑا سا اپنی گارڈننگ کا شوق ہے، تو میں نے وہ اس سے ٹماٹر مانگے، میں 1 کلو بھر اور لے کے آ گیا، وہ بھی اس نے 100 روپے دیے. تو میں نے کہا بھائی یہ 100 یا 200، تو کہنے لگا کہ جی یہ ہمیں باورچیوں کے لیے رکھتے ہیں، پکوان والے آ کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ کہنے لگا ہاں وہ اپنے سے پیس کے اس میں ملا دیتے. میں گھر لایا، آپ یقین کریں کہ اس میں سے استعمال کے قابل تو ایک بھی نہیں تھا. یہ غذائیں ہم کھا رہے ہیں شادیوں میں بڑے خوشی خوشی، دعوتوں میں، بازاروں سے جا کے ہم لے کے آتے ہیں، بازار سے بریانی پکوا رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مجموعی صحت بھی خراب کر رہے ہیں، اور یہی ہماری یعنی کہ جو کوالٹی ہے، سیمن کی کوالٹی ہے، یا ہمارے انفرٹیلٹی کا سارا کام ہے، یا ہمیں امپوٹینسی ہے، یہ سب انہی وجہ سے تو ہو رہی ہے گی. اچھا، تو ٹیسٹوسٹرون کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اینابولک اسٹیرائڈ یوز ہے. یہ جو ہم بہت سارے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں، میگا ماس کرتے ہیں موٹے ہونے کے لیے، بلکہ انہیں چینلوں کے اوپر میں نے دیکھا ہے کچھ گروپس کے اندر کہ جی موٹا ہونے کے لیے، رنگ سرخ و سفید کرنے کے لیے کوئی معجون بنائی ہے انہوں نے، اور وہ جیسے پچکے ہوئے گال جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا وہ بنا دیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس تو زیادہ تر اسٹیرائڈس ہی ہوتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سی معجون ہے جو 1 مہینہ 2 مہینے استعمال کریں اور آپ جو ہے موٹے تازے ہو جائیں گے، اور آپ کے جو ہے گال جو ہے سرخ ہو جائیں گے؟ کوئی ایک بھی نام لے دے، اگر کوئی اتنا بڑا ہمارے یہاں حکیم ہے تو میں مانوں گا کہ کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ ایک ہے آلودہ غذا، ہوا اور پانی. اچھا، فضائی آلودگی جو ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے، اور بہت زیادہ دیر تک اس میں ہم کام کرتے ہیں، ویسے آلودہ ہے کہ دھواں اور یہ وہ سب چیزیں، لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا کام ہی جو ہے فیومیگیشن کا ہے، جیسے پیسٹیسائڈز ہے، کیڑے مار ادویہ ہیں، پینٹ ہے، لیڈ ہے، تابکار لہریں ہیں، ریڈیشن کا جیسے کام ہے، برکری وغیرہ اور دوسرے ہیوی میٹلز میں، جس کی وجہ سے شدید نقصان پہنچتا ہے. اور جب پیسٹیسائڈ یا کیڑے مار ادویہ کے درمیان جو شخص بھی کام کرتا ہے نا، تو وہ تو نقصان اٹھاتا ہی ہے. حالانکہ وہ عورت جو اس کے کپڑے دھوتی ہے، مطلب اگر مرد بھی کپڑے دھوتا ہے، یا دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، یا ڈرائی کلینرز ہیں، وہ ڈرائی کلینر تو نہیں ہوتے بیسیکلی، وہ بھی دھوبی ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈرائی کلین کہتے ہیں، کیونکہ ڈرائی تو کبھی کلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے بھی کپڑے دھو رہے ہیں، تو وہ بھی پانچپن کا شکار ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز کا اچھی چیز ہے کہ اس میں یہ زیادہ تر چیزیں عارضی ہوتی ہیں. مطلب اگر ابھی آپ کو ایزو آیا یا اولیگو آیا، اور آپ نے ان چیزوں کو اس کی لائف اسٹائل بہتر کرنا شروع کی، تو صاف ماحول میں اگر ان کو لیا، صاف پانی غذا کا خیال رکھا، تو ہم بانجپن کو دور کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر ایک ہیرا ہے، وہ گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم اسے ہیرے کے اندر بالٹیاں بھر بھر کے بھی پانی ڈالتے رہیں، تو وہ بالٹی پانی جو ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کبھی بھی. لیکن کیا چیز یہ کہ اب آپ ہیرو کو باہر نکالیں، اور باہر نکالنے کے بعد آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا 1 گلاس پانی ڈالیں، یا ذرا سے پانی سے دھو دیں، تو وہ ہیرا جو ہے صاف ہو جائے گا. بالکل یہی ہے، ہمیں اس آلودہ ماحول سے، ان چیزوں سے اس کو دور کرنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ جو گرم ماحول میں کام کرتے ہیں، گرمی میں تندور پہ یا بس ہے، ٹرک میں، یا اور اس کے علاوہ روڈوں کے اوپر ایسے کام کرتے ہیں، یا اوون، تندور، بھٹی ہو، یا ہاٹ باتھ یا سونا باتھ دیتے ہیں، یا دھوپ میں بہت گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ چوپالیں لگی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مردانہ تولیخی خلیے مر جائیں، یا کم ہو جائیں، یا ایسا شخص مستقل بانج بھی ہو سکتا ہے، ایزوسپرمیا کا شکار بھی ہوگا. ماہرین کا خیال ہے کہ بانجپن کی بیماری جو مستقل اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ میں تاخیر سے شادی کرنا اور جنسی عادات میں تبدیلی، یعنی کہ غیر فطری طریقے بھی شامل ہیں. جبکہ غذا میں وٹامن سی اور زنک کی کمی، غذائی کمی کا شکار لوگ، مطلب جو لوگ بازار کے کھانے کھا رہے ہیں، کیمیکل زیادہ یا آلودہ کھانے کھا رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی وہ سب غذائی کمی کا شکار ہیں، کیونکہ اچھی غذا تو ہم کھاتے نہیں ہیں. ہم تو وہ سستی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سب سے برا کام جو ہم اپنی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک نہ ایک کھلواڑ کرتے ہیں. ہم کھانے پینے میں سب سے سستی چیز لیتے ہیں، کٹ خراب ہے ذرا سا کٹ مار دیا. حالانکہ میدے آنتوں کے امراض بھی اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں، ایچ پائلوری ہو یا کوئی بھی مرض ہو، جتنے بھی مرض ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. الکوہل کا بہت زیادہ استعمال، ہمارے یہاں تو کچی شراب، پکی شراب سبھی سا ہے آج کل، بہت زیادہ استعمال ہونے لگی ہیں.
اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عید بقرعید کے اوپر یا اور کسی کرسمس پہ کہ جی وہاں پہ انہوں نے کچی شراب پی لی تھی، 150 مر گئے، 200-300 ہاسپٹل میں داخل ہوئے، فلانے یہ ہوئے. تو یہ چیزیں کافی ہے، بلیک ٹی ہے. اس کے علاوہ کولا مشروبات یعنی کہ پاکولا نہیں ہے، جیسے پیپسی کولا یا اس ٹائپ کے جیسے مشروبات ہیں جن میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اچھا، تمباکو نوشی بھی ایک بہت بری چیز ہے. جتنے بھی ہم پیتے ہیں، اور آج کل تو وہ کیا حقہ چل گیا ہے کہ حقہ پینے ہیں لوگ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ دھوئیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے مختلف امراض ویسے بھی ہو سکتے ہیں، جو پھیپڑوں کے امراض ہوں گے، معدے ہاتھوں کے امراض ہوں گے. لیکن اس میں مردانہ تولیدی خلیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، جبکہ ان کی موٹیلٹی بھی کم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ورزش کرنا، ہیوی ایکسرسائز جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی بہت غلط ہے. تنگ انڈر ویئر پہننا جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، مردانہ تولیدی خلیے مر جاتے ہیں. چرس ہے، افیم ہے، حشیش ہے، کوکین کا استعمال، کوکین کھانے والوں کے ابھی بچے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یا اس کے علاوہ غیر قانونی منشیات کا استعمال مردانہ تولیدی خلیوں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں تھائرائڈ کی بھی پرابلم ہے، تھائرائڈ کی پرابلم بھی ہمیں دیکھ لینی چاہیے. یورین ڈی آر ضرور چیک کروانا چاہیے کہ یورین ڈی آر کے اندر کیا ایسی پرابلم آتی ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا گود میں رکھ کر، لیپ ٹاپ بیسیکلی تو ہوتا یہی ہے کہ اسے گود میں رکھنا ہے، لیکن گود میں رکھ کر جو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا کہ لیپ ٹاپ کین کوک یور ٹیسٹیکلس، مطلب انہیں پکا کے جو ہے نا ان کے آپ کیا کہتے ہیں گے ان کو، باربیکیو بنا دے گا آپ کے، اس کا جو ٹکا بنا دے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ لیپ ٹاپ ہے. اسے اصولاً ہمیں اپنے موبائل کو جو ہم کان کے پاس رکھتے ہیں، یا آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ جو لوگ جو ہے ہینڈ فری وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور لمبے اس میں اپنے ٹیسٹیکلز کے پاس جو ہے اپنے موبائل کو رکھ کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی مردانہ بانجپن کا شکار ہو سکتے ہیں گے. اس میں بھی ان کے اسپرم کی کاؤنٹ کم ہو جائے گی. اور جو کان سے لگاتے ہیں ان کو بہرحال کہ گال کا، حلق کا، یہاں کا کینسر ہونا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو جن کو کیموتھراپی وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہے، یا ٹیسٹیکلز کو چوٹ لگنا، جیسے عام طور پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے یا جھولا جھولتے ہوئے، ویسے اونٹ اور گاڑی کی اس کی سواری جو ہوتی ہے، یا سائیکل کی سواری جو لوگ کرتے ہیں، ان کے بھی ٹیسٹیکلز کو چوٹ لگتی ہے، ان کے بھی ٹیسٹیکل جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. جبکہ اگر یہ چیز ہے کہ ہم بائکس جو ہے، جو لوگ بائک زیادہ چلاتے ہیں، کراچی کی بات میں زیادہ کروں گا کہ دھڑ 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 اس کے اندر روڈ ہی ٹوٹی ہوئی ہے، ساری شہر ادھڑا پڑا ہوا ہے. تو جس طریقے سے چلتے ہیں تو ٹیسٹیکلز کے اوپر چوٹ لگتی ہے مستقل. جب وہ لوگ جو بہت زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی مشکل یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہو جائے گی، پروسٹیٹائٹس ہو جائے گا، بی پی ایچ ہو جائے گا، جی پی ایچ بھی ہو سکتا ہے، ان کو پروسٹیٹائٹس بھی لازمن ہو سکتا ہے. ورم تو آئے گا نا اتنی دیر بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے اسپرم کاؤنٹ میں یعنی کہ خرابیاں شروع ہو جائیں گی. اسی طرح ممز گلسوے کی بات ہو گئی، سوزاک آتشی ہو گئی، میننجائٹس یعنی کہ گردن توڑ بخار وغیرہ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے ہمیں انفرٹیلٹی کا شکار جو ہے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، جو کہ عام طور پہ ہم کسی اس میں گنتی بھی نہیں لے کے آتے، کیونکہ ہماری روزمرہ کی کیفیات ہیں، روزمرہ کے حالات ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو اسی طریقے سے چل رہا ہے. جی سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اب جیسے ایک صاحب کو میں نے جب یہ بتایا کہ جی جو تندور پہ یا گرمیوں میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، تو کہنے لگا جی تندور والے کا تو سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں. لیکن اس میں لوگوں کی ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کریں، کبھی کہ 18-20 سال میں ان کی شادی ہوتی ہے، وہ پہلے پیڑے بناتا ہے، پھر آٹا گوندتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں تندور تک آتا ہے، تو اس کے بعد تو 4-6 تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں نا. تو اس قسم کی چیزیں کبھی آپ نوٹ کریں تو اس کے اوپر صرف تنقید ہی نہ کریں، ان کی چیزوں کے اس کے پس منظر میں جا کے نوٹ کریں کہ اس کے پس منظر آخر ہے کیا، کس طریقے سے ان لوگوں کیا ہیں. یا کیونکہ یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروف تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سائنٹیفک ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں اور ہم نے ایسے کہہ دیا کہ سب کچھ ہے. اس کے علاوہ جو اولیگو اسپرمیا کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ہم لوگ غلط میڈیسن کھا رہے ہیں، بہت ساری میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں. اور ڈائٹ کی میں نے تو بات ہی کی ہے، جیسے اینٹی بایوٹک بہت زیادہ کھاتے ہیں، پین کلر ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو معدے میں السر تیزابیت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ اسپرم کاؤنٹ کے حوالے سے بھی غلط ہوتا ہے. یہی خواتین کے اندر بھی ہے کہ اگر ان میں خون کی کمی ہونے لگے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہونے لگے، یا اسٹریس بہت بڑی بات ہے، اسٹریس ہے، بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہ گئی ہیں جو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور ہم ان چیزوں کا علاج آسانی سے کر دیں.
یہ نہیں ہے کہ جی ایزوسپرمیا ہے تو یہ دوا دے دو، اولیگوسپرمیا ہے تو یہ دے دو، اس کے تہ میں جانا چاہیے. یا تو یہ کہ بھائی مریض اتنے جی 100 مریض آ رہے ہیں، کون اتنا کرائے، اتنا مغز ماری کا ٹائم نہیں ہے بھائی، دے دو ٹھیک ہو گیا نہیں ہوا تو جانے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ لوگوں کا بہت قیمتی وقت لیا. اب یہ میرا ٹاپک تو کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے دیکھتے ہیں.